السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، بات کریں اگر موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے بالخصوص، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے قانونی مقدمات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں جس میں ریلیف کا ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے، جو کہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کریں، کیپٹن صفدر کی بات کریں، پھر یہاں پر پاکستان کے اندر جو کچھ مقدمات تھے اس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کی بات کریں، اور اب جو ڈیلی میل والا معاملہ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ایک اپولوجی سامنے آئی، اور آج کے دن کی بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب والا جو معاملہ ہے جو کہ ایک منشیات سمگلنگ کا ایک کیس تھا جس میں رانا صاحب نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اس سے ان کو بری کیا جانا چاہیے، تو رانا صاحب کو بھی آج جو ہے وہ کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ رانا صاحب والے کیس کے اوپر اسپیسیفکلی پرائم منسٹر کا رد عمل آیا ہے سامنے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو قسمیں کھانے والے ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا سامنے آنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ایک طریقے سے ایک بنایا گیا کیس تھا اور پوری ایک سیاسی وکٹمائزیشن تھی جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کی گئی تھی۔ تھوڑا سا یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس وقت بھی یہ بات بار بار کی جا رہی تھی، رانا صاحب کا جب معاملہ چلا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے، ہم کیوں جھوٹے مقدمات بنائیں گے، تو جنہوں نے جان اللہ کو دینی تھی آج ان کے پاس کہنے کے لیے کیا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ریلیف کا ایک سلسلہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے شرکاء ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور آج ہی کے دن میاں نواز شریف صاحب نے بھی میڈیا سے کچھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کی ہے کہ برطانیہ میں نہ تو کوئی ایسی حکومت ہے جو انفلوئنس ہوتی ہو، نہ یہاں کے ادارے ایسے ہیں جہاں پر ہماری کسی قسم کی کوئی رسائی ہو۔ اگر ہمیں یہاں سے بھی ریلیف مل رہا ہے تو عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھ جو پورا ٹولہ تھا جنہوں نے نہ صرف ہمارا بلکہ پورے ملک کا امیج خراب کیا اس طرح کی باتیں کر کے، وہ اب کہاں ہیں؟ ان کو شرم کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھی بہت سارے اس طرح کے ماضی کے حوالے دی اور اگین وہی چیز گنوائی دوبارہ سے کہ اب ہمیں ایک سیریز ہے چیزوں کی جو اگر آپ سامنے رکھیں کہ ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے تو اس چیز کی اب کوئی جواب دہی ہونی چاہیے کہ جو جھوٹے مقدمات ہم پر بنائے گئے ان کا اس وقت بھی انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ نہ اس وقت بھی کوئی سر پیر تھا اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ جب کی جاتی ہے کہ جھوٹے مقدمات، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، میاں صاحب نے آج ایک بات اور بھی کہی کہ ہم پر کرپشن کے الزامات تھے جبکہ یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے، ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ تو اگر ثابت ہو چکے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے پھر کہ ان کی کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، طارق چودھری صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے پشاور سے اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے، اور کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ طارق چودھری صاحب میں سر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ایک سیریز ہے ریلیف کی جو ہم دیکھ رہے ہیں اور لیگل فرنٹ سے بری کیا جا رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، ویسے مجھے اس بات پہ بڑا اعتراض رہا ہے کہ ریلیف ہم کیوں کہتے ہیں۔ ریلیف تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس نے کچھ نہ کچھ کیا لیکن آپ اس کو تھوڑی سی کنسیشن دے دیں۔ عدالتی معاملے میں ریلیف نہیں ہوتی، یا آپ گلٹی ہوتے ہیں یا آپ نہیں ہوتے، درمیانی صورت کوئی نہیں ہوتی۔ چلے ہم کہتے ہیں ایگزونریٹ ہو رہے ہیں، سلسلہ جو ہے ایگزونریشن کا، اس پر یہ ریلیف کا جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی تھی کچھ اور لوگوں نے پچھلے دور میں، جب کوئی ایسا مقدمہ جس کا فیصلہ اس وقت کی اپوزیشن حاکم ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں ان کو عدالت میں ریلیف مل گیا تھا، اور جہاں وہ کہیں خود آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑا بری ہو گئے۔ تو یہ خیر بیانیہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنی پے در پے مقدمات ہیں، رانا صاحب کا مقدمہ تو خیر کلاسک مثال ہے منشیات والا۔ جب ان کو لاہور جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا اس مقدمے میں اور وہ ساری فوٹیج وغیرہ آئی تو اس کے چند دن بعد یہ بات پورے ملک میں جو وکلاء برادری تھی، جو تجزیہ نگار تھے، ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے اس وقت کا جو تھا، جو بھی اعلیٰ افسران تھے ان کو بھی ملوث کیا گیا خواہ اور دعوے کیے گئے کہ یہ ایک ویڈیو موجود ہے جو ہے وہ سارے کچھ کرتے ہوئے، ویڈیو کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، ابھی تو فیصلہ آ جایا ہے، کچھ دن پہلے سے ایک مسلسل آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وزراء جو تھے ماضی کے وہ کہتے رہے کہ ہم نے کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ اس کیس میں جان نہیں ہے۔ یہ یاد ہے آپ کو؟ کچھ وزراء نے نام نہیں لیتے، انہوں نے کہا کہ جب یہ پیش ہوا، جب وہ متعلقہ افسر پیش ہوئے، متعلقہ وزیر پیش ہوئے، بریف کیا گیا کابینہ کو، تو ہم نے کہا کہ ہمیں اس میں جان نہیں ہے۔ اس کے باوجود رانا صاحب کو ضمانت پر باہر آنے میں کئی ماہ لگے تھے۔ اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی منظر عام پہ آتا رہا۔ رانا صاحب بہادر آدمی ہیں، بہت سی چیزیں انہوں نے بیان نہیں کی، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں انہوں نے۔ یہ جو مسلسل مقدمات میں فیصلے آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا مقدمہ ہے، آپ نے اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ سنی ہو، جب بھی ہوتی تھی، آپ بھی صحافی کے طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب نیب نے جا کے کوئی ایسی چیز سبسٹینشیٹ کی ہو کہ ہمارے پاس یہ پروف ہے، ہمارے پاس یہ جو ہے جو واقعاتی اشاعتیں ہوتی ہیں یا جو ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں، تو ان کیسوں نے بھی الٹیمیٹلی ختم ہونا تھا۔ آپ کو
بہت پہلے نظر آنا شروع ہو گیا. نیب کے بیہیویئر کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے خواجہ سعد والے کیس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ادارہ, تو وہ تو یہ سارے معاملات ایسے ہی لگتے ہیں. جب نیب کے پروسیکیوٹر مریم صاحبہ کے کیس میں پیش کیے کرتے تھے اور تاریخیں لینے کی کوشش کرتے تھے, ہمیں نظر آتا تھا کہ وہ کیوں تاریخیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی بات آگے بڑھ گئی. اسی طرح جو منی لانڈرنگ کے بہت سے کیسز ہیں اس میں بھی پتہ چل گیا کہ کیا معاملہ ہے. شہباز شریف صاحب کو سب سے زیادہ بڑا نیریٹو یہ تھا عمران خان صاحب کا کہ یہاں تو ہماری نظام بڑا کمزور ہے اور جو ہے ہمارے جو سرکاری وکیل ہیں کمزور ہیں اور کروڑوں روپے کے وہاں جا کے بڑا مشکل ہے, وہاں ہوگا. ایک مجھے یاد ہے پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب کی اسی معاملے پہ, جو ڈیلی میل والا معاملہ, انہوں نے کہا کہ جو کچھ رپورٹر نے ڈیوڈ روز نے بیان کیا 5% ہے, زیادہ تر میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں جاؤں گا پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو 3 سال لگے ان کو, مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی وہ دن دوپہر کے وقت جب یہ خبر آئی تھی. اور وہ جو دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ایک غیر ملکی صحافی کو جیل میں لے جایا گیا, جیل کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, ہمارے ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. ایک بندے سے وہاں ملاقات کرائی گئی, اس ملاقات کے بیس پہ ایک سٹوری آئی سامنے, اور اس سٹوری پہ پھر پرائم منسٹر آف دی ڈے جو تھے اور ایک بڑی جماعت کے سربراہ تھے, وہ 3 سال یہ کہتے رہے کہ یہ کیس ایسا ہے جس میں کوئی مفر نہیں ہے, جس میں کوئی فرار نہیں ہے, جس میں کوئی اور ثبوت نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی وہ کیس جو ہے وہ اب آپ کے سامنے کہ اس نے ویسے کہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا جو ریگولیٹر اختیار ولی صاحب وہ آج کل کوئی ان کی خیر خبر لیا آپ نے. اس سے پہلے یہ ہوا کہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, کہا گیا کہ پاکستان سے پیسہ کمایا گیا ہے اور پاکستان سے پیسہ کما کے یو کے میں آیا ہے, اور یو کے میں پھر بڑے بڑے جو ہیں کاروبار شروع کیے. تو یو کے کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے آج سے چند سال پہلے بھی شہباز شریف صاحب کو تقریباً 1.5 سال پہلے جب نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو بالکل اس سے بری قرار دے دیا, ان کو صاف قرار دیا گیا. تو یہ ایک تسلسل ہے جس میں الٹیمیٹلی وہ جو ایک احتساب کا ایک بہت بڑا بیانیہ گڑھا گیا تھا, ایک ایسا فشارڈ بنایا ہوا تھا, وہ سارا جو ہے. اچھا یہ جو ڈیلی میل کی اپالوجی ہے نا, اس کے اوپر بھی بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ٹویسٹ دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. اس پہ دل سے معافی نہیں مانگی, دل سے معافی نہیں مانگی. اچھا دل کی بھی ایک اور بھی میں ٹیکنیکل نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی, اختیار صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. سر یہ بڑی اچیومنٹس ہیں آپ کے اینڈ پہ, میں ریلیف کا لفظ استعمال نہیں کروں گی, سینئر موجود ہے, انہوں نے میری اصلاح کر دی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایگزونریٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ ان سارے لیگل فورمز کے اوپر. ہاؤ ڈو یو ایک تو لک ایٹ اٹ, اور دوسرا یہ کہ میں پھر وہی سوال جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بات رکھی تھی سامنے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹے مقدمات تھے, وہ تھی سیاسی انتقام لیا جا رہا تھا. میاں صاحب نے کہا کہ یہ لوگ تو سارے اب سرٹیفائیڈ کرپٹ ہیں. سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کے خلاف کچھ ہو کیوں نہیں رہا سر؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں, تھینک یو ویری مچ یشوین. ایک تو ماشاءاللہ طارق چودھری صاحب نے اتنا اچھا تجزیہ کیا کہ میں صرف سنتا نہیں رہ گیا, میں اس کو سنتا بھی رہا اور میں اس کو انجوائے بھی کرتا رہا اور اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہا, اور ان کی یاداشت کو بھی میں داد دیتا ہوں, ایک ایک چیز ان کو یاد ہے. ایسا ہی تو یشوین جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے یہاں پہ, اگر ہم یہ نہ کریں اس کا ذکر تو یہ زیادتی ہوگی کہ میاں نواز شریف کے خلاف جتنے کیسز بنے تھے, چاہے اگر وہ آپ 1999 کے اٹھائیں تو وہ بھی بدنیتی پر مبنی تھے, وہ بھی جھوٹے کیس تھے کہ جہاز اغوا ہوا, اس میں اتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ہوا پھر وہ ہوا. پھر ابھی یہ جو پاناما لیکس کا کیس تھا اس میں تو نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا, اور پھر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے اقامے پر. پھر آپ نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق کو اریسٹ کیا گیا, میاں شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا, اور یہ سارا کچھ جو ہم کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے خلاف نیب نیازی گٹھ جوڑ چل رہا ہے, یہ ساری وہی سچویشن تھی. ہمارے خلاف کسی کیس میں کوئی حقیقت پر مبنی کوئی 1% بھی کوئی چیز نہیں ہے, ساری بنے بنائے کیسز ہیں. اور وہ جو کہتا تھا نا, آپ نے آپس میں اپنی آپ تجزیہ کر رہے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ ایک بندہ ہوتا تھا, وہ کہتا ہوتا تھا کہ جان میں نے اللہ کو دینی ہے. جی آج کل وہ میرے خیال میں پتہ نہیں کس کو پیارے ہو گئے ہیں, شیطان کو پیارے ہو گئے یا کس کو پیارے ہو گئے. ان کی نہ شکل نظر آتی ہے نہ ان کی آواز نظر آتی ہے, اور ایک سے ایک بڑا جھوٹا, چاہے وہ شہزاد اکبر ہو, چاہے وہ یہ شہریار افریدی ہو, یہ فواد چودھری. اور آپ نے ڈیلی میل کی بات کی, میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت کعبے موسوی کی طرح اور ڈیلی میل کی طرح ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ وہاں سے تو ایک خبر چلی تھی لیکن پاکستان میں عمران خان نے اس کو ہمارے خلاف ایز اے ٹول یوز کیا. اس نے ہماری
जो पार्टी का और हमारी लीडरशिप का जो पॉपुलैरिटी जो उसका ग्राफ था उसको भी डैमेज करने की कोशिश की, हमारे वोटर को भी उसने नाराज किया और एक ऐसा माहौल बनाया था कि उसने हमें नुकसान पहुंचाया। और मेरे ख्याल में PMLN शुड थिंक अबाउट टू सू इमरान खान एज वेल, क्योंकि उन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन को लेकर हमारी इज्जत पर डाके डाले और उन्होंने हमारी जो हमारा फेम था उसको डैमेज करने की कोशिश की है। तो बात आपने जो की, मैं उस पे आखिर में आता हूं। ये तो क्लियर था कि जितने केसेस बने हैं ये सारे झूठे हैं और इन्हें एक न एक दिन ये सारे फारिग हो जाएंगे। अब आप कहती कि इनके खिलाफ इतने मजबूत किस्म के केस हैं, हम नेब की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नेब की कार्रवाई आपको नजर आ जाएगी। दरअसल ये जो गवर्नमेंट हमने ली थी इसके करने के काम और भी बहुत ज्यादा थे। तो इमरान खान या किसी चोर को कटहरे में खड़ा करना वो भी एक काम है और बड़ा जरूरी है, वो भी होगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे नजदीक कोई काम था या कोई मेन मिशन था वो ये था कि हमने इस मुल्क की इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक करनी थी और वो एक सबसे मुश्किल काम है। 6 महीने से गुज़श्ता हमारी पार्टी, हमारे इकोनॉमिस्ट सब उसी पे लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगी और ये पूरी कौम देखेगी कि जो मुल्क की इकोनॉमी है इसकी डायरेक्शन अगले महीना 1.5-2 तक आपको वाज़े नजर आ जाएगी कि डायरेक्शन ठीक हो गई। उसके बाद फिर अब आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये अगेन आपके मुखालफीन जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस ये कह रही है कि माशी मामला जो है वो संभाले नहीं जा रहे आप लोगों से, जिसकी वजह से खान साहब कह रहे हैं कि उनका इसरार है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। आप लोगों की बस की बात नहीं है, जल्दी इलेक्शन होना चाहिए। खान साहब जो है वो उनकी कौन सी बात जो है उसमें अगर बंदा अमल करे तो वो ठीक साबित होगी। जो उन्होंने कहा था मेरे ख्याल में पहले दिन से जो उन्होंने स्टार्ट लिया था वहां से लेकर आज तक आप उनकी कोई बात नहीं उठा ले, अपने किसी बात पे तो वो टिकते नहीं है। यू टर्न लेने में तो वो मेरे ख्याल में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो ले चुके हैं। अगर वो कोई चले मैं डेली मेल वाले इशू पे एक सवाल और कर लूं तारिक चौधरी साहब से, फिर ये जो भी आपने बात की है कि अपनी किस बात पे टिकते हैं तो इस पे बात करेंगे कि क्या किसी और यू टर्न की तैयारी है, क्योंकि कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि एक और यू टर्न तैयार किया हुआ है खान साहब ने। कि डेली मेल वाला जो इशू है सर, एक तो दिल से वो कहते हैं जी माफी नहीं मांगी, दूसरा वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपॉलॉजी पूरी स्टोरी पे नहीं की है, अपॉलॉजी इस बात पे की है कि नैब वाली इन्वेस्टिगेशन वाला जो बिट था उस स्टोरी के अंदर उसके लिए वो अपॉलोजाइज करते हैं, वो ठीक नहीं था। तो वो कहते हैं जी ये कोई कामयाबी नहीं है, इसका इतना खुशियां मत मनाएं। ये उनकी राय है, उनका ख्याल है। देखें जो अखबार ये चैनल होता है ना, हम सब यही काम करते हैं, वो कितना जिम्मेदार होता है। हाँ। वो जिम्मेदार होता है उस कंटेंट तक जो उस कंटेंट में छपा। अब उनको ये बात जब पता चल गई कि ये कंटेंट जो हमने छापा, जो हमारे जो फ्रीलांसर थे वो डेविड रोज साहब उनके मुस्तकिल उनके एम्प्लॉई नहीं थे, उनके लिए कंट्रीब्यूटर थे, उन्होंने जो स्टोरी दी वो स्टोरी आज जो है ये जो डेली मेल की इंतजामिया है, जो उसके जिम्मेदार लोग होंगे उनके सामने वो स्टोरी जो है वो गलत साबित होगी, तो उन्होंने उस पर माजरत कर ली। उस स्टोरी का टाइटल ही वाज़ेह तौर पर जो कहता है। अब जाहिर है उन्होंने नैब से सवाल किया होगा ना, उन्होंने कोई मेरे से सवाल तो नहीं करना था कि नैब, स्टोरी ये थी कि नैब ये कहता है कि फलां फलां। पहली बात मुझे बताइए कि जो 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, इस ज़ल्ज़ले की बेस पे स्टोरी थी ना, 2005 का पैसा आया और फिर वो 2008 में एक हुकूमत आई जिसके चीफ मिनिस्टर जो थे शहबाज शरीफ साहब थे, तो वो तो अच्छा फिर पंजाब में ज़ल्ज़ला भी कोई नहीं आया था। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है, ज़ल्ज़ला KP में आया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बाज़ का लोग उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। चले वो भी हो गया होगा, पैसे आ गए होंगे कहीं ना कहीं से। वो स्टोरी डेली मेल की नज़र में उस वक्त गलत साबित होगी जब नैब ने कहा कि हम इस स्टोरी को फॉलो नहीं कर रहे, या हमारे पास इसके कोई सबूत नहीं है, या हम इसको आगे इसको पेश नहीं कर सकते, तो वो तो फारिग हो गया। अब जो मुकदमा है, ज़ाहिर है किसी जगह पे जब मुकदमा चलता है डैमेजेस का, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले जब एक उनको कहा गया जुर्माना पड़ गया, तो पेश ये किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो है उसमें सजा होने वाले हैं। ये भी कहा गया कि वो लंदन रुके हुए हैं, उनको रोका हुआ है हुकूमत ने। याद है जब लंदन गए थे अपने भाई से मिलने, जब शर्म अल शेख से वापस आ रहे थे, तो उस स्टोरी के बारे में बड़े अजीबोगरीब वाक़यात थे। तो ये कहना कि जी वो दिल से नहीं मांगी, ज़ुबान से माफी नियत का हाथ तो अल्लाह को पता था, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने उनकी इंतजामिया ने कहा है मुतासरा फरीक यानी शहबाज शरीफ साहब को, उनके वकील को, कि हम गूगल से बात कर रहे हैं और गूगल जो है इस बात को मेक श्योर कर रहा है
کہ جہاں جہاں گوگل کے کسی پلیٹ فارم پہ وہ سٹوری پڑی ہوگی اس کو وہاں سے ریموو کیا جائے گا. ظاہر ہے ایک لمبا پروسیس ہے, 4 سال سے سٹوری جو ہے دنیا میں گھوم چکی ہے, باقاعدہ پوری دنیا کا چکر لگا چکی ہے, تو اس کو کہاں سے اٹھانا ہے. بیفور وی گو ٹو دی نیکسٹ ٹاپک, اگین یہ سوال آپ سے کروں گی کہ اس طرح کے بھی جو معاملات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں بے شک گوگل بھی اتارے گا, سب کچھ ہوگا, ڈیمیج تو ہوا ہے نا, امیج کو ڈیمیج تو کیا گیا ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک متاثرہ فریق کے طور پر یا مسلم لیگ نون کو, میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ قانون کہتا ہے کہ جو متاثرہ فریق ہو وہی ڈیمیجز کے لیے جا سکتا ہے, وہی جو اشک شوئی ہوتی ہے اس کے لیے جا سکتا ہے, تو ان کو جانا چاہیے. لیکن ایک پوری تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. دیکھیں مجھے بتائیے, جب یہاں بیٹھے ہم الیکشن میں دھاندلی کے مدعے پر 126 دن کا دھرنا ہوا, اس میں جو کچھ ہوا اس تاریخ میں نہیں جاتے. ہم اس وقت بھی میں یہاں پہ تھی, یہاں جس طریقے سے جو کچھ معاملات جب کمیشن بنا اس کمیشن نے کہا کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, آپ کو یاد ہے. اچھا پھر ایک اور بیانیہ آیا کہ جی 35 پنکچر لگے تھے اس وقت کے جو سی ایم تھے کیئر ٹیکر نجم سیٹھی صاحب, اس پہ بھی بعد میں واپسی ہو گئی. پھر ایک اور تھا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے 10 ارب روپے کا مجھے رشوت, یاد ہے آپ کو, پیش کی, اس پہ بھی واپس ہوا. جتنے بیانیے انہوں نے آج تک لے کے آئے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو سیاسی بات تھی, میں تو ایویں گل کی تھی. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر کوئی فریق, اگر کوئی پارٹی, اگر کوئی فرد جو ہے ہیبیچول ہو جائے دوسروں پر بہت کھلے الزام لگانے پہ, پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص اس کو آگے آنا چاہیے اور اس کو آگے راستے پہ بند باندھنا چاہیے, تاکہ آئندہ جو ہیں لوگ اس بات سے محفوظ رہ سکیں کہ کسی پر بغیر کسی وجہ کے الزام بات کرتے ہیں کہ جو تھوڑا جو ایک ارلی الیکشن اور پھر اسمبلیاں تحلیل والا معاملہ ہے, وہ بھی اس پہ بھی لگتا ہے کہ خان صاحب نے تیاری کر لی ہے کہنے کی کہ میں تو ایویں گل کر دیتی تھی. اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تیمور تالپور صاحب بھی جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا. بہت شکریہ تیمور آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. میں سب سے پہلے آپ سے یہی, کیونکہ ابھی ہم یہ جو ریسنٹ ایک وہ ایشو چل رہا ہے پولیٹیکل, اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے اس اعلان کو, جو وہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب اور کے پی کو تحلیل کر دوں گا؟ ڈو یو تھنک کہ ہی از ایکچولی گوئنگ ٹو ایکٹ آن اٹ؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ 3.5 سال کو یا پھر اس کے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں جب سے یہ سیاست میں آیا, اس نے آج تک کیا ایک سچ بولا ہے؟ کیا اس نے آج تک ایک چیز جو اس نے کمنٹ کی اس نے پوری کی ہے؟ تو آنسر از نو. اس کو صرف اور صرف ایکشن کی عادت ہے. ہی کین ناٹ ڈو واٹ ہی سیز. جو بھی کوئی بات کہہ دیتا آپ سمجھ جائیں کہ اس کا الٹا یہ 100% کر کے دکھائے گا, تو اس کا الٹا ہوگا. ویسے بھی میں آپ کو ایک تیمور تالپور صاحب, I'm sorry I'll have to interrupt you, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں آ رہی. میں پروڈیوسر صاحب سے کہتی ہوں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کال کنیکٹ کرتے ہیں. میں اتنی دیر میں اختیار ولی صاحب سے اسی چیز پہ کامنٹ لے لیتی ہوں. سر یہ کل جو ہے وہ بیرسٹر محمد سیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ جمہوری پارٹی ہے ہم, تو اختلاف تو ہوتا ہے جمہوری جماعتوں کے اندر, ہمارے کچھ وزراء جو ہے وہ اس وقت تحلیل کے حق میں نہیں ہے, لیکن اگر پنجاب میں پہلے تحلیل ہو جاتا ہے تو پھر ہم فالو کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو لگتا ہے خان صاحب نے پہلے اپنے اندر ہی مشورہ نہیں کیا. دیکھیں یشفین, یہ جو بیرسٹر سیف نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا جی, یہ کوئی ایک دن کے سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اچانک سے دے دی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی میں پوری ہوم ورک کر رکھی ہے اور ان کو پورا معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی پارٹی میں جو ہے وہ جان نہیں رہی. میں نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ تحریک انصاف کی جماعت میں یا عمران خان میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑ دیں یا یہ کلیکٹیولی ریزگنیشن لے آئیں. ان کا جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا, اس کے یہاں پہ پختونخوا میں بڑی یہ کامن ایک فریز ہے, لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ بادام نہیں توڑ سکتا, وہ اسمبلی کیا توڑے گا. اور ان لوگوں کو گزشتہ 10 سالوں سے حکومت کی اور حکومت کی آسائشوں کی اتنی لت پڑ چکی ہے, اتنی عادتیں پڑ چکی ہیں. 500-600 کروڑ روپے تو یہ ہیلی کاپٹر کے دھوئے میں اڑا دیتے ہیں کوئی 2-2.5 مہینے میں. ان کو تو یا 1 سال کا ان کا بجٹ ہے, تو انہوں نے تو آئے تھے, انہوں نے تو بلڈوز کرنے تھے گورنر ہاؤسز کو, سی ایم ہاؤس میں لائبریریز بنانی تھی, پبلک پارکس بنانے تھے. اب ان کو پیسے کمانے کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ معلم جبا کا سکینڈل, بی آر ٹی کا سکینڈل, اور یہ ولین ٹری کا سکینڈل, پھر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا سکینڈل, ہسپتال کی دوائیوں میں سکینڈل, صحت کارڈ کا سکینڈل. مطلب کوئی نام آپ لیں ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, کوئی پولیس کا, کوئی سکینڈل ان کا رہتا نہیں ہے جو بچ گیا آخر میں. سارے سکینڈل ان کے سکینڈلز کے سارے خانے پورے ہو گئے.
اب وہ لوگ جو ہیں جو چھوٹے دکاندار تھے اب وہ بہت بڑے بیوپاری بن گئے ہیں. اب ان کو تو کاروبار کا مزہ آ گیا ہے تو انہوں نے استعفیٰ کہاں سے دینا ہے؟ عمران خان کے بس میں ہی نہیں ہے, اس کا بٹھایا ہوا اپنا چیف منسٹر اس کی بات نہیں مانتا, اس کے اپنے وزیر نہیں مانتے. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس جب اسمبلی کا سیشن ختم ہوتا ہے, ان کے اپنے وزیر ہمارے ساتھ جب لابیز میں ملتے ہیں, کہیں کیفیٹیریا میں ملتے ہیں, تو میں کہتے ہوتے ہیں اسمبلی سیشن کے آف ہونے کے بعد, کہتا ہے یار کس پاگل کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, کبھی کہتا ہے اسمبلیاں توڑتے ہیں, کبھی کہتا ہے استعفے دیتے ہیں, اس کا دماغ خراب ہے. ایک مزے کی بات میں آپ کو اور بتاؤں نہ, یہ تو ریسٹ ایشور آپ تسلی رکھیں اور قوم بھی مطمئن رہے, نہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی, کیونکہ یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں سے یہ ہر مہینے بھتہ لیتا ہے اور پنجاب سے آج کل یہ ناچاکی الاؤنس وصول کر رہا ہے. تو یہ اس نے اپنی دکان بند نہیں کرنی, عمران خان نے کبھی بھی نہیں کرے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحلیل کی طرف جائیں گے ہی نہیں؟ نیور جی, یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے, یہ جا ہی نہیں سکتے, ان میں طاقت ہی نہیں ہے, وہ گٹس ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں I'll come back to you. تیمور طالپور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر؟ بالکل بالکل جی. سر وہی سوال جو آپ کے لیے پہلے چھوڑا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال آپ کو لگتا ہے یو ٹرن کی تیاری ہے خان صاحب کی طرف سے, یا ابھی فی الحال وہ کریں گے پرسیو اس آئیڈیا کو؟ خود مانتا ہے کہ وہ بہت بڑا جواری, وہ مانتا ہے اس نے کون سے میچز میں کتنے پیسے کمائے, تو ہی از بیسکلی اے بلف ماسٹر. وہ جوا بھی جب بھی جیتا ہے وہ بلف پہ جیتا ہے, سمجھتا ہے کہ شاید سیاست بھی جوا کی طرح اور کرکٹ کی طرح ہے کہ سے بات کر لے گی. تو لہٰذا آپ نے دیکھا جتنی باتیں خان صاحب نے کی ہیں حکومت میں آنے کے بعد یا حکومت میں آنے سے پہلے, جب یہ سیاست میں نیا آیا تھا تب سے لے کر آج تک, اگر اس کی آج ایک بھی بات, کمٹمنٹ, ایک بھی پالیسی میں بات کی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں کل کوئی چانس ہے کہ کی بھی باتیں پوری ہوگی. پر ایک بلاک ماسٹر جو ہے اس سے کبھی ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ اسمبلیاں توڑے گا, کیونکہ جیسے میرے بھائی نے کہا اس کا وہاں پہ سسٹم چلتا ہے مہینے کا, تو مہینے کا سسٹم اپنا ہی نہ کے پی کے سے بگاڑے گا اور نہ ہی اپنا مہینے کا جو منتھلی سسٹم ہے پنجاب اس کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو ایک اور بھی بڑی دیکھا چلوں کہ چودھری صاحبان بھی آپس میں قریب ہو گئے ہیں اور زرداری صاحب کی بڑی اچھی چل رہی ہیں, اور شاید میاں صاحب سر آڈیو کا پھر کوئی ایشو ہے, پھر آپ کی بات جو ہے وہ ہم نہیں سن پا رہے, ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت معذرت. اچھا طارق چودھری صاحب, میں کے پی کے پنجاب ذرا الگ الگ ڈائنامکس ہے ان پہ آپ سے الگ الگ سوال کروں گی. پہلے ایک سوال یہ ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا لمبا لانگ مارچ میرا خیال ہے آپ نے بھی اپنے کریئر میں پہلے نہیں دیکھا ہوگا, جو لاہور سے پنڈی یا اسلام آباد کے لیے آ رہا تھا. وہ جب فائنلی یہاں پر آتا ہے, اس کا شو ڈاؤن ہوتا ہے, تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کوئی لاہے عمل دوں گا اور بس پھر ملک کو حقیقی آزادی مل جائے گی. اعلان وہ یہ کرتے ہیں کہ میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا, اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں میں نے ابھی مشاورت نہیں کی, مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ ہاف کوکڈ پلان جو ہے, یہ خان صاحب نے اس وقت فیس سیونگ کے لیے اناؤنس کیا, خان صاحب پریپیئرڈ نہیں تھے مینٹلی, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے جب لینڈ کیا اسلام آباد کنور خان ایئرپورٹ پر, اس کے بعد جلسہ کا پہنچنے کے درمیان کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے تھے. بہت سی چہم گوئیاں ہوتی ہیں کیوں تھے, تو ظاہر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے تھے کہ کراؤڈ اتنا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہے تھے. آپ چھوٹا سا اندازہ لگا لیجیے, آپ پنڈی اسلام آباد کی رہنے والی ہیں, میں بھی 30 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں. ساری سیٹیں قومی اسمبلی کی اسلام آباد کی 3 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں. پنڈی ڈسٹرکٹ میں ایک راجہ صاحب جیتے ہیں گجر خان سے, باقی ساری سیٹیں ان کی ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ پنڈی اسلام آباد سے کراؤڈ کتنا تھا, یعنی جو لوکل کراؤڈ ہوتا ہے نا, سب سے بڑا کسی جلسے کی کامیابی ناکامی کا جو ہے پیمانہ وہ ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے کتنی موبلائزیشن تھی, تو وہ ظاہر ہے اتنا بڑا کراؤڈ نہیں تھا. اور عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں بڑا ایکسپرٹ ہوں مائنڈ گیمز میں, تو ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ جلسہ اس طرح کا نہ ہوا تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے کارکن کو, ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے کارکن کو انگیج رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب اپریل میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن انہوں نے تقریر نہ کی ہو, انٹرویو نہ کیا ہو, پوڈ کاسٹ پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ کرتے ہیں. اچھا, وہ انہوں نے اپنے کارکن کو ظاہر ہے انگیج کرنا تھا, لیکن یہاں اس دفعہ یہ تھا کہ ان کا مخاطب صرف کارکن نہیں تھے, ان کا مخاطب پنجاب اسمبلی میں ان کے الائز بھی تھے. اب ایک حکومت ہے جس پارٹی کے پاس زیادہ سیٹیں جس کے پاس ہیں اس کے پاس چیف منسٹری نہیں ہے, اور جس کی 10 سیٹیں ہیں اس کے پاس جو ہے چیف منسٹرشپ ہے. اسمبلی ظاہر ہے
اینڈ آف دی ڈے توڑنی پرویز الہی صاحب نے ہے, CM صاحب نے توڑنی ہے. سمری وہ انہوں کہتے نے ہیں میں تو سائن کر کے دے دیا ہے, نہیں, بس اشارے کی ضرورت ہے. سائن کر کے جب انہوں نے دیا ہے نا جی, وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا ہے. آپ کو یاد ہے بزدار صاحب کی کنٹروورسی بن گئی تھی کہ بزدار صاحب نے اپنا سگنیچر, اپنا جو ان کا استعفیٰ تھا انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا تھا, جو کہ گورنر صاحب کو دینا تھا. اب جب CM صاحب نے, CM پنجاب نے جس دن اسمبلی توڑنی ہوئی, ان کی نیت ہوئی, ان کا ارادہ ہوا, تو وہ گورنر صاحب کو دیں گے, عمران خان صاحب کو نہیں دیں گے. دینے سے ٹوٹے گی نہیں. اچھا, وہ تو اسٹیج آئی نہیں. ان کا مجھے بتائیے گا کہ کوئی یہ سامنے دونوں حضرات جو ہیں یہ پریکٹیکل پالیٹیشین ہیں, کوئی ایسا MP کوئی ایسا MNA عام انتخابات سے 9 مہینے پہلے اسمبلی کیوں توڑے گا؟ جون کے مہینے میں ارکان پارلیمنٹ کو, میں بڑی پریکٹیکل بات, نظریاتی بات نہیں کرتا, جذباتی بات نہیں کر رہا, ارکان پارلیمنٹ کو جون کے مہینے میں ایلوکیشنز ہوتی ہیں ان کے ترقیاتی فنڈ کی, آخری سال کی, کسی رکن پارلیمنٹ کا آخری سال ہو, جون میں اس کو ایلوکیشن ہوئی ہو, سپٹمبر میں جا کے ریلیز ہوئے ہوں پیسے ہمارے یہاں سسٹم ہے, اور ابھی اس نے 3-4 مہینے میں اس نے اپنی اسکیمیں مقرر اس نے کمپلیٹ کرنی ہے, وہ کیوں کرے گا؟ اس نے الیکشن میں تو جانا ہے نا. پرویز الہی صاحب نے 4 نئے ضلع بنائے ہیں پنجاب میں, اور ان 4 ضلعوں میں وہ ضلع ہیں جہاں ان کا اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. وہاں نئے دفتر بننے ہیں, نئی ایلوکیشنز ہونی ہیں, نئی ترقیاتی اسکیمیں چلنی ہیں, نئی پوسٹنگز ہونی ہیں, تو وہ ان ضلعوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ ان کے کہنے پہ عمران خان صاحب دوبارہ وہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تحلیل کریں گے. پنجاب کابینہ میں توسیع بھی کر دی پرویز الہی صاحب, ایک طرف تحلیل کی باتیں چل رہی ہیں, ایک طرف نئے وزراء سے حلف لیے جا رہے ہیں. کہ یہ جو تحلیل والا معاملہ تھا نا, میرے نزدیک یہ 1 ہفتہ پہلے اس وقت ختم ہو گیا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اپنی الیکشن کراؤ مہم کو پورے ملک میں پھیلا دیں گے. یہ ایک میسج تھا, ان کو پتا تھا کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور میں جلسہ کروں گا, میں فلاں حلقے میں جو ہے وہ موبلائزیشن کروں گا. موبلائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جو ایک بیانیہ لیا تھا آپ اس کی طرف نہیں جا رہے. ہاں, عمران خان صاحب آخری دن تک, اور یہ اچھی بات ہے, یہ خوبی ہے کہ وہ کمپین چلاتے رہیں گے. عمران خان صاحب کمپین چلا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ان کے کہنے پر, پرویز الہی صاحب آپ کی طرح ایک خاتون اینکر کو کہہ چکے ہیں جی کہ میں نے 4 مہینے نہیں توڑنا نا. وہ انہوں نے کہا مارچ تک تو بیوقوفی ہے سسٹم سے نکلنا. ان کے صاحبزادے جتنے مرضی ٹویٹ کریں, پرویز الہی صاحب جتنے مرضی ٹویٹ کریں, اینڈ آف دی ڈے یہ ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی. اسی طرح آپ نے خود کہہ دیا کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں, جو ترجمان ہیں, وہ کہہ چکے ہمارے اپنے لوگ نہیں مانتے. جب 2 صوبوں کے CM نہیں مانتے, دیکھیں نا 4 یونٹوں میں ان کی حکومت ہے. نہیں, جس صوبے میں اپنی پوری مکمل حکومت ہے وہاں کے لوگ تو آپ کی بات نہیں مان رہے, تو اعلان کس بنیاد پہ کر دیا خان صاحب نے؟ میں ایک اور رکھتا ہوں صورتحال آپ کے سامنے. چلو یہ 2 حکومتیں نا یہاں سٹیکس ہیں, 25 MPA ہیں ان کے سندھ اسمبلی میں, تیمور تالپور صاحب بیٹھے ہوئے, وہاں ان کے لوگ استعفے کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ سندھ اسمبلی کو باقاعدہ ہلا سکتے ہیں, وہاں جولٹس پیدا کر سکتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ چلے اس میں آپ سے بات کرتی ہوں. وہ ویسے اس کا جواب دے چکے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پنجاب اور یہ KPK کو کے بعد میں سندھ کا رخ کروں گا اور زرداری صاحب کو نہیں چھوڑوں گا. اس پہ بات کرتے ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے تیمور تالپور صاحب سے بھی اس پر کامنٹ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناراض ہو؟ باہر کھانا کھانے چلے؟ اچھا, تاکہ بعد میں تم یہ کہہ سکو کہ میں فضول خرچی کرتی ہوں. ارے BOP کا ماسٹر کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے نا, جو دیتا ہے پاکستان کے لیڈنگ ریسٹورنٹس پر اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ. مزید معلومات کے لیے BOP ہیلپ لائن 111-267-200 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.pk وزٹ کریں. دی بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان. 31 دسمبر سے پہلے پاکستان ویزا آن لائن سسٹم کے ذریعے ایگزٹ پرمٹ بنوائیں, کسی اوور چارجز کے بغیر اور قانونی طریقے سے پاکستان سے جائیں. بھارت اور صومالیہ کے شہری وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن تشریف لائیں. یاد رکھیں 31 دسمبر کے بعد 1 سال سے زیادہ اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. وزارت داخلہ, حکومت پاکستان. آپ کو کس جیل میں رکھا گیا؟ دیکھو جی, ہمیں تو پہلے تو انہوں نے 1 مہینہ نا بغیر ہی کسی لکھت پڑھت کے مالیر کیمپ میں رکھا, ایک یونٹ میں. اوکے. ہاں جی. اور میاں صاحب چونکہ مری میں تھے, ان کو لایا گیا. ان کو بھی ایک جو تھی بیرک, جو کہ پہلی دفعہ کھولی گئی تھی آفٹر 1945, وہ پریزن کیمپ تھا آفٹر 1945, جس میں کرلے اتنے بڑے تھے, جس میں میاں صاحب کو انہوں نے گھسایا. انہوں نے کہا شرم کرو, کو خدا کا خوف کرو. پھر ان کو باہر بٹھایا, اس پہ جو ہوتا ہے اسٹول, بیرک کو صاف کیا,
उस कमरे को साफ़ किया, फिर छिड़काव किया, फिर उनको उसमें अंदर बंद किया. इट वॉज ए वेरी 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 बारबेरियन ट्रीटमेंट, मैं आपको बताऊँ. जी वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो ये असेंबली तहलील वाली बात है. अच्छा इख्तियार वली साहब, ये आपने ये तो कह दिया कि वो तहलील नहीं करेंगे असेंबली, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल मैनूवरिंग करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त. कुछ जरदारी साहब के रोल की भी बात की जा रही है. परवेज़ इलाही साहब को तो 2 दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब ये रिकॉर्ड पर आके कह चुके हैं कि अगर किसी नए बंदोबस्त में हमारा साथ दे तो उन्हें हम भी अपना वज़ीर आला बना सकते हैं. तो क्या इस तरह की कोई आप समझते हैं कि सियासी तोड़ जोड़ की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर पंजाब की अगर बात करें तो? पंजाब की बात करें तो मेरे ख्याल में इमरान खान को इस बात का इदराक हो चुका है कि उनकी पार्टी वहां पे टूट चुकी है. वो अब सलामत नहीं रही, जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो अब वो नहीं रही. अगर आप केपी की बात करें तो गुज़श्ता दिनों इनके 95 लोगों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था इमरान नियाजी साहब ने, और उसमें टोटल 50-51 लोग आए उसमें, और तकरीबन कोई 44 लोग, मोर देन 40 लोग देवर एब्सेंट, वो गैर हाजिर थे, वो नहीं आए. तो उनको सारा कुछ ये पता लग गया है. दूसरा ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी का उसका जो ग्राफ था वो भी साथ साथ गिर रहा है. ये मकबूलियत हासिल करना, झूठ बोलना, ये अच्छे अच्छे नारे लगा देना, ये मदीने की रियासत बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन खत्म करेंगे, 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, साइकिल पर बैठ के वजीर आजम हाउस जाऊंगा, गवर्नर हाउसेस को बुलडोज करूंगा, पीएम हाउस में लाइब्रेरी बना दूंगा, पार्क बना दूंगा. तो ये वो सारी चीजें थी जो लोगों को फैसिनेट करती थी, अट्रैक्ट करती थी, और लोगों को इसने टेम्प्ट की अपने पीछे लगा दिया. लेकिन अब इसका सारा बयानिया जो नया वाला था, साइफर वाला, वो भी खत्म हो गया. ये जो ये कहता होता था कि मेरे खिलाफ इंपोर्टेड हुकूमत और फलाना, उस पे भी माफी आप ये कहते हैं, खान साहब ये कहते हैं कि आप लोग उनकी मकबूलियत से खाइफ हैं जिसकी वजह से अर्ली इलेक्शंस की बात की तरफ नहीं आते. वो कह रहे हैं आप डरते हैं. ये बेचारा बेवकूफ आदमी है, इसने कभी अकल की कोई बात ही नहीं की है. इसकी मकबूलियत मेरे ख्याल में, मैं क्या करूं, मिसाल कोई वैसे अजीब जैसे मुंह पे आई, बहरहाल मैं नहीं कहता, लेकिन इसकी जो मकबूलियत है तो वो मकबूलियत नहीं है, वो बदनामी है. ये बदनामी का ग्राफ है, ये नेकनामी का ग्राफ नहीं है ये. लेकिन इसका पता इसको तब चलेगा जब मुल्क में जनरल इलेक्शन आएंगे, जब ये पब्लिक में जाएगा और इससे लोग पूछेंगे कि ये बताओ कि 2018 वाला तुम्हारा जो मंशूर था वो किधर है, जब तुम बोलते थे कि अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन, आओ हमारे साथ चलो हम मुल्क बचाने निकले हैं. तो मुल्क का तो तुमने सत्यानाश कर दिया. जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी उसका तुमने पट्टे पे डाल दिया. तुमने किया क्या है इस मुल्क के साथ, जो अब आप यकीन करें कि इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात इतने खराब हैं. अच्छा, मुआशी के अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, एक्सटर्नली हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, पाकिस्तान को सऊदिया समेत, चाइना समेत इस बंदे ने तने तनहा कर दिया था. हमारा कोई दोस्त नहीं बचा जो हमारी वकालत करने के लिए पहुंचे, जो हमारी मदद के लिए पहुंचे. तुर्की कह लो, मलेशिया कह लो, सऊदिया कह लो, चाइना कह लो, कोई मुल्क आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था. ये तो 5-6 महीनों में जितना कुछ हमने किया, मेरे ख्याल में हमें तो शाबाश देनी चाहिए कि हमें अप्रिशिएट करें. मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं तैमूर तालपुर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं. तैमूर साहब, ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है कि मफाहिमत की बात करते हैं, चीज़ों को, मामला फहमी का जो मुजाहिरा है वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जाता है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सर किसी किस्म की मफाहिमत पर जो है वो काम आप समझते हैं किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? मुल्क में एक बहुत ही अजीब हिजानी कैफियत है, उसके खात्मे के लिए जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल फोर्सेस किसी ना किसी एतबार से अपनी अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन ये जो अनसर्टनिटी है इसको खत्म करें. और कुछ क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि हुकूमत भी एक कदम आगे आ जाए. खान साहब, अगर अर्ली इलेक्शंस की बात करें तो किसी तारीख के ऊपर अगर बैठ के बात कर ली जाए तो उसमें क्या मजायका है? देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा मफाहिमत की सियासत में के बारे में बिलीव करती है, और सियासत का दूसरा मतलब ही मफाहिमत है.
آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, آپ کو ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو آپ کی ملک کے لیے بہتر ہوں, جو آپ کی اکنامک سچویشن کو بہتر کریں. اور یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ, جیسے کہ ہم کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ, میاں نواز شریف کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی اور بہت جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہم آج بات کر رہے ہیں مفاہمت کی. پر مفاہمت اسی لوگ کرتے ہیں. جو لوگ صرف گالم گلوچ جانتے ہیں ان کے ساتھ مفاہمت کرنا میرے خیال سے مشکل ہی نہیں ہے پر ناممکن ہے. جو شخص پہلے کہتا تھا کہ میں جو ہے چوروں سے اور ڈاکوں سے بات نہیں کرتا, وہ اب جو ہے ہمیں شاید اچھا سمجھنا شروع ہو گیا ہے, تو اب وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں, اس کی جو پاسٹ کردار رہا ہے, جو پاسٹ ریکارڈ رہا ہے, جو آپ کے میرے سامنے ہے, کس قسم کا ایک پرائم منسٹر ہوگا جب اپنی پی ایم کی سیٹ پہ بٹھاؤ ایک نیشنل لیڈر جو اس کا کولیگ ہے ایز اے ایم این اے, اس کے بارے میں اس کی انگریزی کے ایکسنٹ کا مذاق اڑائے فلور پہ کھڑا ہو کے. یعنی کہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کے اپنے بچوں کو تو اردو بولنی نہیں آتی, پر اگر کوئی بار پڑا ہے اس کا ایکسنٹ تھوڑا انگلش ہے, اس چیز کا مذاق. اب جتنا یہ گرے ہیں مطلب اس کی ایک انتہا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں میری بندوق کے نوک پہ ہیں, مطلب وہ مارنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے آدمی کے ساتھ, اور خصوصاً کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا کیا نشے کرتا ہے, صبح کو ایک فیصلہ ہوتا ہے, شام کو دوسرا ہوتا ہے, رات کو پھر ان کے موڈ سوئنگز آ جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ کوئی صورت نہیں ہو سکتے بالکل. اور جہاں تک بات ہے الیکشن کی, تو الیکشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چیزیں کچھ بہتری کی طرف کہیں کہیں جا رہی ہیں, اور کہیں کہیں جو ہے چیزوں کو اور بہتری کی طرف جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر چیزیں جتنا ہمارا ایکسپیکٹڈ ہے ہمیں اتنا بہتری کی طرف جاتی ہیں, تو ہو سکتا ہے ہم قانونی طریقے سے کانسٹیٹیوشنلی کچھ وقت اور بھی بڑھا دیں, 1 سال سے زیادہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلے کریں گے. نہیں وہ تو چلے ٹھیک ہو گیا. پھر اگر ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے تو کیا ایسی کچھ خبریں آ بھی رہی ہیں کہ شاید دوسرے اینڈ پر کوئی معاملات جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کی یا طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پنجاب کے حوالے سے بالخصوص اس میں زرداری صاحب کے رول کی بھی بات آ رہی ہے کہ کیا کسی قسم کی کوئی مینوورنگ کے نمبر گیم کو مینج کیا جا سکے, تو کیا اس طرح کی کسی چیز پر کام کیا جا رہا ہے؟ I will give you a very good and pleasant surprise. I hope میرے دوسرے دوست آپ کے ساتھ ہیں وہ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں, پر چیزیں بڑی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں, اور بڑی ایک اچھی خبر ہے, بڑی ایک اچھی خبر آنی ہے. خان کا جو ہے وہ قصہ بہت جلد پنجاب سے بھی تمام ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سنگل ہینڈڈلی زرداری صاحب نہیں کر رہے, یہ زرداری صاحب میاں صاحب سارے مل بیٹھ کر آپس میں ایک پیج پر ہیں. اگر ان کی بات چیت میاں صاحب کی اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ہو گئی تو پنجاب بھی بہت جلد ہمارا ہوگا. اچھا یہ طارق چودھری صاحب آپ بھی مسکرائے ہیں, یہ کوئی ایسا سرپرائز آپ سمجھتے ہیں اس کی تیاری ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹیکل مینوورنگ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں تو پارٹ آف دا گیم ہوتی ہیں. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ رانا صاحب ریکارڈ پہ آ کے 2-3 دفعہ آفر بھی کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے چیف منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. پھر چودھری طارق صاحب کی میاں صاحب کے ساتھ ملاقات, زرداری صاحب کی ایک پریزنس ایک جگہ پر. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات جا رہے ہیں کسی تبدیلی کی طرف پنجاب میں؟ تیمور صاحب ظاہر ہے اپنی پارٹی کے وزیر ہیں صوبائی, اور ان کے پاس ڈائریکٹ خبریں ہوں گی, میرے پاس خبر نہیں ہے. لیکن جو 2-3 ممکنہ سینیریو ہوتے ہیں, ظاہر ہے سیاستدان جب بات کرتے ہیں تو کسی ایک آپشن پہ تو بات نہیں کرتے. ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی معاملہ نہ سلجھا, عمران خان صاحب کو نہ سمجھ آئی اور وہ پارلیمنٹ کی طرف واپس نہ آئے, چونکہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب الیکشن لینا چاہتے ہیں اور فیوچر میں فیصلوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنا پڑے گا. یہ ساری پولیٹیکل قوتوں کی ان کو آفر ہے کہ آپ آئیں, آپ وہاں کے بات کریں. لیکن اگر کل کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہوئی, ڈیو ٹائم پہ الیکشن ہوا, تو پھر اس وقت کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا, وہ اور پرائم منسٹر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کیوں کھونا چاہتے ہیں اپنی وہ اپورچونٹی. اچھا وہ اگر نہیں مانتے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بات پہ بھی باز نہیں آتے. دیکھیں ان کے پاس یہ آپشن تو ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے استعفیٰ دلوا دیں. اس سے ظاہر ایک ٹرموائل پیدا ہوگا, اس سے بھی نمٹنا جو ہے وہ سیاستدانوں کے سامنے ہوگا. تیسرا جو ہے میرے نزدیک جو سب سے زیادہ اچھا آپشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہا ہے اس وقت, یہ جو صدر صاحب کی ملاقاتیں ہیں اسحاق ڈار صاحب سے, نہیں وہ ابھی فروٹفل ہوں گی. دیکھیں نا یہ 2 ایسے فریقین ہیں جو خود ایک دوسرے کو بہت برا بلا کہہ چکے ہیں. عمران خان صاحب زیادہ کہہ چکے ہیں, ٹھیک کہا کہ وہ چور ڈاکو کہتے ہیں, لیکن ابھی تو دسمبر کے مہینے میں CBMs چلیں گے, میں سمجھتا ہوں
اور جب بات کا موقع آئے گا, دیکھیں نا بات جب دو فریقین نے سامنے بیٹھنا ہے آمنے سامنے, عمران خان صاحب نہ بیٹھیں, فرض کریں کمیٹی بیٹھے پی ٹی آئی کی اور پی ڈی ایم کی کمیٹی بیٹھے, تو اس سے پہلے راہ ہموار کی جائے گی. تو ایک تو آپشن یہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے اور راضی کر کے مذاکرات کی بات ہو, اور یہ بات کہہ چکے ہیں کہ غیر مشروط مذاکرات. یہ والی جو یہ ہائی لیول میٹنگز ہیں ان کو آپ پہ پارٹ آف دو سی بی ایم ہی سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپشن یہ ہے, چل پڑی ہے, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ظاہر ہے دو فریق نکالتے ہیں. لیکن سر ابھی آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا ٹرموائل کریٹ ہوگا اگر ان کے لوگ ہی مستعفی ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اف یو اگری ود دس اور ناٹ, لیکن نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہونے کے بعد کیا ٹرموائل کریٹ ہوا ہے؟ لوزنگ اینڈ پر تو پی ٹی آئی ہے, حکومت تو اپنا کام کریے, پنجاب سے بھی نکل جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کے تو حق میں ہی جائے گا. یہ بات درست ہے, دیکھیں لیکن کانسٹیٹیوشنلی قانونی طور پر تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی 200-300 بندہ 200 بندہ استعفیٰ دے دے تو قانون تو کہتا ہے کہ الیکشن کرا دو, لیکن اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جب 200 سیٹوں پر, میں ایک سینیریو دے رہا ہوں نا, 200 سیٹوں پر جب الیکشن ہو رہا ہو انتخابات سے 7 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے, تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکلی ایک ٹرموائل ہے. اچھا لیکن اسے نمٹ جائیں گے, پتہ چل جائے گا, بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسا ہو جائے تو اچھا ہے, اس لیے کہ وہ جو پاپولیرٹی کی ایک ٹائڈ ہے پتہ چل جائے گا کتنی اچھی تھی, کتنی فیک تھی, یا کتنی حقیقی تھی یا نہیں تھی. فرض کرے وہ آدھا رزلٹ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی خان صاحب اس ویو کو ہی رائڈ کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو وہی میں کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو پاپولیرٹی ایک ٹائیڈل ویو کی طرح ہوتی ہے, یہ آتی بھی اور چلی بھی جاتی ہے. لیکن ایک بیفور آئی گو بریف کامنٹ کر دیں کہ ارلی الیکشن ہو یا میں تو کہتی ہوں کہ ٹائم پر بھی الیکشن ہو, دونوں صورتوں کے اندر آپ کو اس میں بھی ڈیڈ لاک کیا ختم ہوتا ہوا لگتا ہے؟ خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو مانتے ہیں, خان صاحب ان کا کیا ہوا کوئی فیصلہ نہیں مانتے, خان صاحب یہاں تک کہہ چکے کہ مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی تو میں نے حکومت ہی نہیں لینی, میں تو کچھ بھی نہیں کرنے دینا, میں پھر ریزائن کر دوں گا. تو سسٹم تو وہ نہیں چلنے دیں گے اگر ہم ان کے اینڈ پر چھوڑ دیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوائی باتیں ہیں, ایسی باتیں ہیں جن کی وہ ایبسٹریکٹ باتیں ہیں نا, کوئی اس کا مطلب کون انشور کرے گا 2 تاریخ سلیزم کو؟ وہ تو لوگ ووٹ دے تو پھر ہے نا. اچھا اس سے پہلے اس ملک میں 97 میں نواز شریف صاحب کو 2 تائی اکثریت ملی تھی, اس کے بعد جو حکومت ختم ہوئی ان کی حالات ایسے تھے, تو یہ اس بات کی شورٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کو 2 تائی اکثریت, اچھا فرض کرو مجھے اچھا نہیں کھیلنا آتا تو مجھے اگر 300 سیٹیں مل جائیں تو پھر میں ویسا کھیلوں گا جیسے میں پہلے کھیل رہا تھا. اچھا ایک, کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے, اختیار ولی صاحب سے بھی اور تیمور تالپور صاحب سے بھی ایک سوال پہ ضرور کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ آج بھی رانا ثنا اور مسلسل پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ بھی اور نون لیگ کے سینئر لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی کریں تحلیل اور الیکشن کی کال دیں, ہم سینٹر سے کہیں نہیں جانے والے, پنجاب میں کے پی میں انتخاب ہوگا تو لڑ لیں گے. سر آج بھی کہا رانا ثنا صاحب نے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ لوگ بہت ایزی لے رہے ہیں اس ساری بات کو, کہ اگر آپ لوگ سینٹر میں ٹائیڈ اپ ہوں گے, معیشت کی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے صوبے میں الیکشن لڑنا ایک بہت بڑا کام ہے پورے صوبے کو ہینڈل کرنا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں اس بات کو جب آپ کہتے ہیں کہ کرا دیں جی تحلیل کر دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پہلی بات تو میں الیکشن نہیں دیکھ رہا, یہی سوچ کر عمران نیازی نے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھوڑی تھی کہ وہ چھوڑ دے گا تو پھر سے الیکشن ہو جائے گا, تو آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا, آرام سے 10 15 سیٹوں کے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور پنجاب میں نہیں دیکھ رہا, پر آپ کو میں بڑا ایک فرینکلی بتاؤں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں ہو یا کے پی کے میں ہو تو یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں, یہ لوگ تو لائے گئے تھے نا, انہوں نے الیکشن تھوڑی لڑی ہے. مجھے یاد ہے میرے ساتھ کیا حالت ہوتی تھی الیکشن میں, کیا سسٹم چل رہے ہوتے تھے, کیا پریشرز ہوتے تھے لوگوں پر, تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے ممبرز کو غائب کر دیا جاتا تھا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسا الیکشن تو ان کا ہونا نہیں ہے. تو اگر ابھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نل تو نہیں آئے گا, پر آئی تھنک پرابلی جو ابھی اس کی سیٹ ہے اس کی شاید 30-35% پہ آ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوگا یہ پھر سے انشاءاللہ تعالی ساری جماعتیں مل کے لڑیں گی. ہاں تو اس لیے آپ کو وہ نہیں لگ رہا. اختیار صاحب اس پہ آپ بھی ذرا جلدی سے کامنٹ کر دیں. سر آپ لوگ بہت ایزی نہیں لیتے, ابھی بائی الیکشن 9 سیٹوں پر تھا تو 2 جو وزراء وفاقی ان کو پورٹ فولیو چھوڑنے پڑے پنجاب میں کیمپین کرنے کے لیے, پوری حکومت یہاں لگی ہوگی, کیسے کریں گے صوبوں میں الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو؟ بائی الیکشن کو آپ گڈ بائی کہہ دیں, وہ چھوڑ دیں, اس پہ اگر ہم تبصرہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. وہ اس کو آپ کاؤنٹ نہ کریں, وہ چھوڑ دیں, وہ کچھ اور چیز ہے. اب آنے والے الیکشن کی بات کریں, ہم تیار ہیں, پی ڈی ایم از ریڈی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب عمران خان خود نہ اسمبلی تحلیل کرنے کے موڈ میں ہے نہ الیکشن کے موڈ میں ہے, بلکہ آج وہ مذاکرات کے راستے میں ہم سے صلح صفائی کر کے وہ واپس آنا چاہتا ہے قومی اسمبلی میں. اور ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے پولیٹیکل پاور بنو, آپ پولیٹیکل فورس بنو, ایک سیاسی کارکن اور جماعت بنو, پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی. لیکن اگر آپ یہ بولو کہ 35 پنکچر یہ توڑ دو, فلانے تم چور ہو, تمہیں دیکھ لوں گا, تمہیں بندوق پہ اڑا دوں گا, وہ میری نشست پر ہے, یہ میری نشست پر ہے, تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا
अगर ये आप हॉलीवुड और बॉलीवुड की बातें करेंगे, ये डायलॉग मारेंगे ना, तो आपके साथ कोई नहीं बैठेगा, कोई और भी अगर रहेगा। बैठे चलो तो मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। तो वन आपके लाइन साथ कमेंट बात लेना है तारिक चौधरी साहब से भी कि सर ये फिर अगर तो ये कंसेंसस है यहाँ पे मेरे पैनल में तो कि खान साहब नहीं कराएंगे, वो कोई कॉल नहीं देंगे, तहलील नहीं करेंगे, फेस सेविंग के लिए क्या कहेंगे अपने सपोर्टर्स को कि क्यों नहीं फिर मुस्ताफी हुए? नहीं, वो ज़ाहिर है, वो तो पहले भी कह चुके हैं कि अगर मैंने एंड ऑफ द डे यानी बिल्कुल आखिर में 9 माह बाद भी इलेक्शन लड़ा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो वो फला तो हम वार कर चुके हैं पहले से। अच्छा, कह चुके लोग कह चुके हैं कि ठीक है जी, अगर 9 माह के बाद भी हुआ तो मैंने तो जीतना ही है। तो वो ये बात अपने वर्कर्स के जहन में, जो कि उनकी हर बात को बड़ा वो रिलीजियसली बिलीव करते हैं, तो वो तो उनको बता चुके हैं, तो वो उनके लिए एक बयान है, वो बयान दे देंगे। फवाद चौधरी साहब ने वैसे उस दिन 20 तारीख जो दी थी उससे तो वो हट गए हैं, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि रमजान के अराउंड कहीं इलेक्शन हो तो उसके हिसाब से हम तारीख दे देंगे। देखना, मैंने आखिर फिक्र, अगर वो मुज़ाकरात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ CBMs हो रहे हैं, अगर वो कामयाब हो गए तो हुकूमत के लिए क्या मसला, 2 महीने पहले इलेक्शन पे तैयार हो जाएगी ना। अगर वो जो बात कर रहे हैं कि आप सियासतदानों की तरह सियासतदानों से बात करें, किसी और से इलेक्शन की तारीख ना मांगे, तो अगर आप सियासतदानों से बात करेंगे, पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे, तो आपको जून के या मई के महीने में बजट से पहले या बजट के बाद इलेक्शन मिल सकता है। किसी और ने अब उनको क्या तारीख देनी है, वो जब तारीख नहीं देते या बात नहीं सुनते तो कहते हैं वो डबल गेम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबक जो है वो नाराज हो जाते हैं, सबक जो है वो वहां पर भी हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कहीं और से तारीख। बहुत शुक्रिया सर आपका, तारिक चौधरी साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। इख्तियार वली साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। तैमूर तालपुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। कोशिश की कि जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका एक अहाता करें आज के प्रोग्राम में नुक्ता इतराज से। आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।